سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق سمندروں میں انتہائی گہرائی میں ٹوری ٹاپسیڈ ڈورونائی نام کی ایک جیلی فش پائی جاتی ہے۔ یہ اس وقت زمین کی واحد لافانی مخلوق ہے، اسے موت نہیں آتی اور یہ ازل سے ابد تک قائم رہتی ہے۔ یہ جیلی فش 95% پانی سے بنی ہے۔ اس کا دل، دماغ اور پھیپھڑے نہیں ہے، جسم میں صرف ایک ٹوپ ہے جس کے ذریعے یہ خوراک لیتی ہے اور باہر نکالتی ہے۔ ٹوری ٹاپسیڈ ڈورونائی اپنا حیاتیاتی عمل مکمل کر کے بوڑھی ہوتی ہے، سمندروں کے اندر گہرائی میں چٹانوں کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پھر اچانک اس کا بوڑھا جسم انگڑائی لے کر دوبارہ جوان ہو جاتا ہے اور یہ ایک بار پھر پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ سائنسدان مدت سے اس کے ڈی این اے پر تحقیق کر رہے ہیں، اس کے لافانی ہونے کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے، ہم جس دن جیلی فش کا ڈی این اے سمجھ گئے، ہم اس دن انسان کو بھی لافانی بنا دیں گے، لیکن یہ معجزہ کب وقوع پذیر ہوگا ہم سر دست کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاہم دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی۔ ٹوری ٹاپسیڈ ڈورونائی نے یہ حقیقت ثابت کر دی ہے، حیات پانی سے پیدا ہوئی، اور دوسرا، اگر زندگی زمین سے ختم بھی ہو جائے تو بھی یہ جیلی فش کے ذریعے دوبارہ جنم لے لے گی اور زمین کی رنگا رنگی ایک بار پھر شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے شاید یہ بات نئی ہو، ہم زمین پر حیات کا 5واں باب ہیں۔ ہم سے پہلے اس زمین سے 4 مرتبہ زندگی ختم ہو چکی ہے اور یہ مکمل خاتمے کے بعد ایک بار پھر دوبارہ سر اٹھا لیتی ہے۔ زندگی زمین سے 4تھی مرتبہ آج سے 65 ملین سال پہلے ختم ہوئی تھی۔ آسمان سے دیو ہیکل شہاب ثاقب ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا اور اس نے زمین سے زندگی کا صفایا کر دیا تھا۔ میکس و خلیز کی پیدائش اور ڈائنوسار کا خاتمہ اسی حادثے کا نتیجہ تھا، لیکن زندگی نے ایک بار پھر آنکھ کھولی اور یہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی 2024 تک پہنچ گئی۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے وقت کا موجودہ سسٹم صرف 6000 سال تک محیط ہے اور انسان نے 5779 سال گزار لیے، باقی صرف 221 سال بچے ہیں۔ ان کے بعد ایک بار پھر قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد زمین پر زندگی کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ باتیں کس حد تک درست ہیں میں نہیں جانتا، لیکن آج کے اعداد و شمار بتاتے ہیں پاکستانیوں کی عمریں بہرحال سارک کے باقی ممالک کے شہریوں سے کم ہے۔ ہم پاکستانیوں کی اوسط عمر 67.64 سال ہے، یعنی تقریباً 68 سال ہیں، جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارتیوں شہریوں کی اوسط عمر 70.5 سال، بنگلہ دیش 73 سال، بھوٹان 73 سال، نیپال 71 سال اور سری لنکا کی اوسط عمر 77 سال ہے۔ ہم اگر ان اعداد و شمار کا تھوڑا سا پھیلا لیں تو ہانگ کانگ کے لوگوں کی اوسط عمر دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس چھوٹے سے ملک میں لوگ عموماً 85 سال زندہ رہتے ہیں۔ جاپان میں 85، مکاؤ میں 84.5، سوئٹزر لینڈ میں 84.25 اور سنگاپور میں اوسط عمر 84 سال ہے۔ یوں یہ 7 ملک دنیا میں اوسط عمر کے لحاظ سے بلند ترین ہیں، جبکہ دنیا کے 25 ملکوں کے شہری 80 سے 84 سال زندہ رہتے ہیں اور 39 ملکوں کی اوسط عمر 80 سال ہے۔ ہم اگر ان اعداد و شمار کا تجزیہ کریں تو ہماری عمریں یورپ، امریکہ اور فار ایسٹ کے ممالک سے بھی کم ہیں اور ہم سارک ملکوں میں بھی پشت ترین مقام پر ہیں۔ ہانگ کانگ کے لوگ ہم سے 18 سال زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم سارک ممالک کے دوسرے شہریوں کے مقابلے میں بھی 5-10 سال جلدی لڑک جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں زیادہ وجوہات نہیں جانتا، لیکن یہاں تک عمومی تاثر ہے۔ ہماری اوسط عمر میں کمی کی 6 موٹی وجوہات ہیں۔ ہماری کم عمری کی پہلی وجہ سٹریس ہے۔ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک سٹریس فل زندگی گزارتے ہیں۔ آپ صدر سے ریڑھی بانڈ تک لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کو ہر شخص کے چہرے پر تناؤ اور کندھوں پر بوجھ نظر آئے گا۔ ہمارے ملک کے خوشحال ترین لوگ بھی ٹینشن کا پہاڑ لے کر بستر سے اٹھتے ہیں اور سارا دن کوشش کر کے اس پہاڑ میں اضافہ کرتے ہیں اور پھر تک کر ایک بار پھر لیٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے علماء، پیر اور حکیم تک ٹینشن انگزائٹی کی ادویات کھاتے ہیں، اور یہ پڑھی لکھی بات ہے، ٹینشن دنیا کی تمام بیماریوں کی ماں بھی ہے۔
اور یہ انسانی زندگی میں کمی کا باعث بھی بنتی ہے اور ہم منحصر قوم اس کا شکار ہے۔ دوسری وجہ عدم استحکام ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جاندار عدم استحکام میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دے رکھا ہے، ہم چیزوں کو وقت سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، لہذا عدم استحکام ہمارے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ ہم کل کیا ہوگا اور ہم کہاں جا رہے ہیں جیسے صورتحال میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ہر چیز ٹائم اور شیڈول کے مطابق چاہیے ہوتی ہے اور ہم بدقسمتی سے منحصر قوم دہائیوں سے عدم استحکام کا شکار ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے ملک کے بڑے بڑے عہدیدار کو بھی یہ یقین نہیں میں کل اس عہدے پر رہوں گا یا نہیں۔ گاہک یہ نہیں جانتا میں یہ چیز خرید رہا ہوں یہ مجھے کل بھی دستیاب ہوگی یا نہیں۔ تاجر کو صنعت کار پر یقین نہیں، صنعت کار کو بجلی، گیس، پٹرول اور پانی کا یقین نہیں۔ اور کیا ہم یہ تمام اشیاء کل بھی عوام کو دے سکیں گے؟ حکومت کو بھی اس کا یقین نہیں ہوگا، لہذا ہم اوپر سے نیچے تک عدم استحکام کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک میں چیف جسٹس کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کل کہاں ہوں گا، لہذا اس ملک میں کسی کو بھی یہ پتہ نہیں۔ تیسری وجہ ہماری زندگی میں کوئی انٹرنیٹ نہیں۔ مذہبی تقریریں، سیاسی گفتگو اور افواہیں ہماری سب سے بڑی تفریح ہوتی ہے اور ہم جی بھر کر اس تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص سے مل لیں، آپ کو وہ کسی نہ کسی مذہبی پیغام کا حوالہ دے گا، وہ کوئی نہ کوئی سیاسی فلسفہ بیان کرے گا اور آپ کے کان میں کوئی نہ کوئی افواہ انڈیل دے گا۔ اور لوگ یہ بھی جانتے ہیں ہمارے موجودہ سیلاب قدرتی نہیں ہے، ہمیں ایک عالمی سازش کے ذریعے پانی میں ڈبویا گیا۔ لہذا آپ خود سوچئے، لوگ جب کتابوں، سپورٹس، تیراکی، واک اور مکالمے کی بجائے سیاست، مذہب اور افواہ کو تفریح بنا لیں گے تو پھر یہ کتنا عرصہ صحت مند رہیں گے؟ ہانگ کانگ میں ہر شخص کتاب پڑھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے اور غیر ضروری سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے، لہذا وہاں عام سا شخص بھی 85-86 سال صحت مندانہ زندگی گزار لیتا ہے، جبکہ ہم ان تمام حلقوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہم خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں کسان کو بھی خالص اناج، گوالے کو بھی ملاوٹ سے پاک دودھ، کسائی کو بھی صحت مند گوشت اور باغبان کو بھی خالص پھل نہیں ملتا۔ آپ بڑے سے بڑے ریستوران میں چلے جائیں، آپ کو ایک کوالٹی خوراک نہیں ملے گی۔ ہم گوشت، سبزیوں، دالوں، اناج اور کوکنگ آئل کی شکل میں زہر کھاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر تک اپنے لیے ادویات دوسرے ملکوں سے منگواتے ہیں اور منرل واٹر بھی گرم کر کے پیتے ہیں، لہٰذا پھر ہماری زندگی طویل کیسے ہو سکتی ہے؟ پانچواں وجہ ہم منحصر قوم منفی اور آسان فرموش ہیں۔ ہم کسی محفل میں چلے جائیں، آپ کو ہر شخص دوسرے کے بارے میں منفی بات کرتا ملے گا۔ لوگ اب اپنے بارے میں بھی اچھی بات نہیں کرتے اور ہم اوپر سے لے کر نیچے تک آسان فرموش بھی ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا ہم نے قائد اعظم سے لے کر ڈاکٹر عبدالقدیر تک کسی شخص کے احسان کا بھرم رکھا؟ کیا ہم نے اپنے اوپر احسان کرنے والے کسی شخص کو عزت دی؟ ہمیں مشکل وقت میں جو بھی شخص سہارا دیتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور یہ بھی پڑھی لکھی بات ہے۔ آسان یاد رکھنے والوں اور دوسروں کے بارے میں مثبت سوچنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور چھٹی اور آخری چیز دنیا میں شاکر لوگ اچھی اور طویل زندگی گزارتے ہیں۔ شکر خوشی اور عمر دونوں میں اضافہ کرتا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں کنجوس قوم ہیں۔ ہمیں جو مل گیا ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور پوری زندگی اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں مل سکا، لہذا پھر ہماری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آپ بھی اگر اپنی زندگی میں یہ 6 تبدیلیاں کر لیں تو آپ بے شک جیلی فش نہیں بنیں گے، لیکن آپ انشاءاللہ ہانگ کانگ کے کروڑوں وانگ اور چائے کی طرح 85 سال تک صحت مندانہ اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔